السلام علیکم۔ کچھ دیر کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ جو ہم چیزیں پچھلے ویکس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا پریکٹیکلی کو ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور کچھ تو میں نے سورہ فجر جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ 89 نمبر ہے اس کی۔ ویسے آخری 3-4 آیات ہم لوگوں نے پہلے کی تھی، وہ میں نے یہاں پر جو آخری آیات تھی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پہلے ہم لوگوں نے کی تھی، لیکن آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جو ایک بات میں ریپیٹ کروں گا جہاں سے ہم لوگ ہر دفعہ بات شروع کرتے ہیں، کہ جب بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش جب بھی کریں آپ، تو اس میں سے کچھ ٹائم کو آپ کریٹیکل انالیسس میں کریں۔ اس کے اندر وہی بات کے جو جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس سے مل کے لفظ بنتے ہیں، اور ان الفاظ سے مل کے جو ہے وہ جملے بنتے ہیں، جملوں کے رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رولز تو خیر ایک الگ ڈسکشن ہے ڈیٹیل سے، وہ اگر شروع کے میں جو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اگر آپ صرف ایک دماغ میں سوچ کے کریں گے، پہلے الفابیٹس کو نا الگ 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 آپ نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر الفابیٹس کون کون سے، تو یہ جسٹ ایک پریکٹس کرنے کی کوشش کریں دن۔ اگر آپ 1 یا 2 آیات بھی اس طرح پڑھنے شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے اندر نا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وہ ہر، جیسے مثال کے طور پہ رحمان کے اندر بھی روٹ ورڈ را ہا میم ہے، رحیم کے اندر بھی یہ ہے، ارحم کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے تحاشا الفاظ کے اندر یہی روٹ ورڈ، یہ 3 ہے، را ہا میم۔ یہ پلیز مائک میوٹ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا روٹ ورڈز کی طرف دیکھیں، پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا ضمائر ہوتے ہیں، تو ضمائر پروناؤنس، یعنی کہ جس کے اندر جو وہ الفاظ کے جو ہم ایک بندے کی پریزنس کی جگہ استعمال کرتے ہیں، کہ میری، تمہاری، اس کی، یعنی کہ جو انگلش میں لفظ ہوتا ہے یو، آئی، وی، می، ہز، ہم، تو یہ سارے ضمائر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ہر اس میں صفحے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ضمائر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف یہ کر رہا ہوں جس کو یہ ضمائر کے بارے میں سمجھنا ہے، وہ ہر دفعہ میں ہر کلاس میں تقریباً ڈسکس کیے ہیں، آج میں صرف آپ کو ایک وہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد نا کچھ سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ کوئی سوالیہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ بے تحاشا، یہ لسٹ بہت واسٹ ہوگی، لیکن کوشش کریں، جیسے سوالیہ کیا ہے، کیا، کیوں، ٹھیک ہے، جیسے کیف ایک سوالیہ ہے، حل ایک سوال ہے، الف شروع میں آتا ہے وہ ایک سوال ہے، وین، ویئر کے لیے ایک سوال ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ہر آیت میں، یا نہیں تو جب مطلب مختلف آیات میں آپ کو یہ سوال کے معنی، سوال میں یہ لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1-2 سوال آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک اور چیز جو آج نئی میں آپ جسٹ ایک بتاؤں گا، کہ جو ایک ہوتے ہیں اس کو نا ظرف اور زمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف اور زمان۔ تو بیسیکلی یہ اس طرح نہیں ہے زمان، تو ایکچولی اس کے اندر اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ فوق، یہ اوپر کے لیے ہوتا ہے، تحت نیچے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یمین اور شمال، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ایک چیز جو سامنے ہوتی ہے نا اس کو امام کہتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے ایک آپ کریٹیکل تھنکنگ اپنی شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوگا۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اردو کے لفظ ڈھونڈنے، ہر آپ کو جب آپ اس پہ تھوڑا سا اس طرح غور کریں گے نا، تو آپ کو ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لفظ ملیں گے جو تھوڑے سے ڈفرینٹ پروننسیشن اور ڈفرینٹ سٹائل کے ذریعے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اردو کے الفاظ ڈھونڈنے شروع کریں، یہ ایک بیسک تھوڑا سا انالیسس کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چیزیں ہیں۔ باقی جو الفاظ ہیں مختلف، جیسے قرآن پاک میں جو اسم آتا ہے،
یا فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اسم کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے کی ہے، فعل کے بارے میں ابھی ڈسکشن نہیں کی، لیکن جو اسم کے ہم لوگوں نے اس میں دیکھنا ہے کہ بھئی یہ عدد اس کا 1 ہے یا 2 ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ اور نکرہ، یعنی کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. تو کچھ اس کی انڈیکیشنز تھیں، کچھ چیزیں تھیں کہ جو اس میں آئیں گی، جو معرفہ نکرہ جو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں وسعت. اور جو چوتھی چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی اعراب. جو اعراب تھی یا وہ رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا وہ جر ہوگا، اور وہ اس میں رفع کی جو حالت ہوگی جو سپیریئر حالت ہوگی. ٹھیک ہے. جس میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ میں جو ہے نا وہ رفع کی حالت ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں جب بول رہا ہوں نا تو وہ انا ہے، وہ رفع ہے. اچھا. اور اگر دوسری آگے مجھے، وہ نصب ہے کہ جس پر کوئی کام ہو رہا ہو، یعنی کہ مجھے کسی نے کوئی چیز دی ہے تو میں وہی ہوں، لیکن اب اگر میں جب جو لفظ بولوں گا اس میں میری جو حالت ہوگی وہ نصب ہوگی، مجھے. اور تیسری کیا چیز ہے؟ جر، میری. تو یہ ایک سمپل سمجھنے کے لیے ہے اعراب کو، کہ انگلش کے اندر، اس کے اندر یا اردو کے اندر ہم نا نے، کو، کی، یہ اردو میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں. اس نے، اس کو، اس کی، یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ اعراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ڈھونڈنے. اس کے بعد آپ نے جو ہے مطلب یعنی کہ یہ ایک بیسک میں آپ کو ایک پچھلی کلاسز کا جو ہے ایک سارٹ آف ریویژن میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ہاں، ایک منٹ، ایک چیز اور تھی. اشارے کے لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اشارہ ہوتے ہیں، اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ قریب والی چیز جو ہوگی اس کو ہم یہ بولتے ہیں، اور دور والی چیز کو ہم وہ بولتے ہیں. تو عربی میں جو اس کے لیے لفظ ہوتے ہیں نا وہ ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی. یہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ اکثر نظر آئیں گے. اور جو دور کے لیے لفظ ہوتے ہیں نا اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذالکا، تلکا اور اولائی کا. یہ آپ دیکھیے گا آپ کو ہر دوسری آیت میں آپ کو ان میں سے زیادہ تر اولائی کا بہت دفعہ آتا ہے، ذالکا بھی آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دفعہ آپ کو نظر آئے گا اولائی کا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ ہوتی ہے جسے یا جو کے معنی میں آتا ہے. تو وہ الذی، اللتی اور الذین. یہ آپ دیکھیں گے آپ کو بے تحاشا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین کافروا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ الذین جو کے معنی میں آتا ہے. تو یہ آپ کو یہ کنیکٹنگ ورڈز بھی ہوتے ہیں. اس کو اس کے لیے جو گاڑی ٹرمینالوجی اس کو آپ چھوڑ دیں، یا آپ لفظ صرف الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس میں یس یا نو کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لا، ٹھیک ہے، لم، لن، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. نام جو ہوتا ہے وہ یس کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لسٹ اپنے طور پہ آہستہ 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 جیسے جیسے آپ جو ڈسکشن میں مزید آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ اپنی لسٹ بناتے جائیں گے. آپ اپنی ووکیبلری کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ اپنے بڑھائیں گے. لیکن بیسک میرا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کچھ آیات کو اس طریقے سے انالیسس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا. اوکے. تو یہ سورہ فجر ہے. دیکھیں ہر ایک یاد رکھیں کہ جو قرآن پاک کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں، وہ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک وہ اس موقع محل کے حساب سے تھیں، اور ایک وہ جنرلائز ہم سب لوگوں کے لیے اس میں میسج ہے. یہ جنرل رول یاد رکھیں. ایک اس کا اسپیسیفک موقع محل تھا جس کو کیا شان نزول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کے اندر جو میسج ہے نا وہ ایسے ہے، اس کی کتاب کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہر بندہ ابھی آپ یہ ڈسکشن پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ تو بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے آس پاس ہمارے ہر وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو محکمات ہوتی ہیں. محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل کلیئر ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو بیسک، اگر آپ کو اس کا لفظ کا مطلب سمجھ آ گیا تو آپ وہ سمجھ لیں. لیکن کچھ آیات یا کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ واقعات کا ذکر ہے کہ جن کی ایگزیکٹ ہم چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ معراج کے سفر پہ گئے تھے، اب وہ اس کی ڈسکرپشن ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری عقل، ہمارا سمجھ اس وقت نہیں ہے اس لیول پہ کہ کوئی دنیا انسان وہ امیجن کر سکے کہ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی. ٹھیک ہے.
اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر مختلف مفاہیم ہیں، جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر کیا، وہ حدیث کے فارم میں موجود ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اختلافات ان چیزوں میں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئرلی اس چیز کو نہیں کیا، اور تو اس وجہ سے بہت ساری مختلف آراء موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی، لیکن ہم نے بھی اس کے اندر بھی ہم نے گمراہ نہیں ہونا، اور ہمارا بیسک اس میں جو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا میسج سمجھ آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ایک آپ دیکھیے گا، یہ ایک اسلوب آتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ نا جو ہماری آبزرویشنل چیزیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھا کے نا آگے کوئی ایک ہمیں میسج دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے چیز ہو رہی ہے، تم نے یہ کبھی دیکھا نہیں، اگر یہ چیز اتنی ترتیب سے ہے تو اس کی ایک یہ اسلوب ہے کہ آپ دیکھیں بے تحاشا آیات ہوتی ہیں جن میں واؤ جو کہ ایک حرف جار ہے اور یہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اور بھی معنی ہیں، اور کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن واؤ جو ہے وہ قسمیہ جو ہے یا قسم کھانے کے میں، جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو ہوگا یہ عربی جو ہے وہ ہر وقت واللہ بولتا ہے، واللہ واللہ، تو یعنی کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ واللہ، تو یہ قسم کھانے کا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر زور اسٹریس ڈالنے کے لیے یہ چیز ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی قسم کھا کے آگے ایک بات ہوگی، یعنی کہ یہ ایک سٹارٹنگ جو ہوگا نا کہ جس کے اندر وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے وہ ایک باتیں بتائی گئی ہوں گی اور اس کے بعد وہ بات بتائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ چار چیزوں کی قسم کھا کے نا پھر آگے بات کی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے یہ آگے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو والفجر، یہ فجر جو ہے یہ پھوٹنے کو بھی کہتے ہیں، مطلب کوئی چیز کو ایمرج کرنے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ فجر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب رات سے جو روشنی آتی ہے تو وہ بھی پو پھٹنا، جس کے لیے ہمارے ثقیل اردو کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے پو پھٹنا، وہ بیسیکلی فجر کا مطلب اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیالن، جو لیالن ہے یہ لیل کی جمع ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، جو عشر جو ہے یہ 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جسٹ فار یور انٹرسٹ یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بتا دوں گا کہ یہ جو ہے نا، جو سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو یہ آتی ہے، لیکن یہ واحد ہوتا ہے، سنین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ثلاثہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اربع ہوتا ہے، یہ 1 2 3 4، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، ستہ 6 کو کہتے ہیں، سبع 7 کو کہتے ہیں، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، تسعہ 9 کو کہتے ہیں، اور عشرہ، تو ان میں سے بہت سارے الفاظ ہیں وہ قرآن پاک میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ سبع بھی آتا ہے، عشرہ بھی آتا ہے، واحد بھی آیا ہے، باقیوں کو سوچنا پڑے گا مجھے کون کون سے، سبع تو ڈیفینیٹلی آیا ہے، ستہ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن ان میں سے بے تحاشا جو ہے نا وہ اس میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں، تو یہ جسٹ فار یور انٹرسٹ بھی ہے۔ عشرہ جو ہے وہ جو آخری عشرہ، پہلا عشرہ، یہ لفظ ہمارے زبان پہ زیادہ چڑھا ہوا ہے، تو عشرہ جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اب شف اور وت کی بہت میں نے یہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں یہ سورہ فجر کی تفسیریں مختلف اسکالرس کی سننے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں بے تحاشا ورائٹی آئی ہے اس لفظ میں، اس کو بے تحاشا ان چیزوں سے بتایا گیا ہے، لیکن جو چیزیں اس کے اندر جو بہت جو ایک اسٹرانگ جو ایک بہت زبردست میسج ہے نا، وہ شف جو ہے نا، وہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ شف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم قرآن پاک میں ویسے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، تو جو جوڑے میں جو چیز ہوتی ہے نا، جس کو ہم ایون اور آڈ میں کہیں گے کہ جو چیز آڈ میں ہوتی ہے نا وہ شف ہوتی ہے، اور جو اس میں واحد میں ہوتی ہے جو چیز، تو اس کو طاق کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ہے کہ جو شف ہے نا، وہ جو جوڑے میں جو چیز ہے وہ اس دنیا کی تمام چیز ہے، اور وتر جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک اس کی یہ ایکسپلینیشن مختلف کتابوں میں آئی ہوئی ہے، مختلف تفاسیر میں آئی ہوئی ہے۔ ایک اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو لیال عشر جو ہے، یہ جو ہے نا، جو ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کا اس میں اسپیشل ذکر ہے، اور اس ریفرنس سے جو ہے وتر جو ہے نا وہ یوم النحر آ گیا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں مختلف چیزیں، لیکن آپ کے لیے جو میسج ہے کہ یہ بہت ہی اوپن چیز کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ آگے ایک سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر جو یہ لیل تو وہی لفظ ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ سارے ہمارے میجورٹی لوگوں کو آتی ہے، تو جب کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یسر کے لیے جو ہمارا اردو کا لفظ ہے نا وہ سرایت کر جانا، ٹھیک ہے؟
تو کسی چیز کا گزر جانا، کسی چیز کا چلا جانا. اس کی ایک اور میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا، اس کے اندر بھی اسراء کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ یسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب رات چلتی ہے، یعنی کہ جب صبح کا وقت آ رہا ہوتا ہے، رات چل کے جا رہی ہوتی ہے اور فجر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان 4 چیزوں کی قسم کھا کے آگے کیا سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر. اچھا، اب اگر آپ اس کے ورچوئل مطلب پہ جائیں گے نا، تو حل کا مطلب سوال میں ہوتا ہے کہ کیا. فی ہم لوگوں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے، فی میں کہتے ہیں، ان کے اندر کا لفظ ہوتا ہے فی. اچھا، ذالکا، فی ذالکا اس میں. ٹھیک ہے. قسم نشانی کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ قسم کھانے کو بھی کے لیے بھی لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لذی، یہ لذی جو ہے نا، یہ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ جو حرف جار ہم لوگوں نے کیے تھے نا، تو وہ حرف جار میں سے ایک تھا حرف جار لام. تو لام ہوتا ہے للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے، فور. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی لام، اور ابھی جو میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا نا الذی، یہ لام اور الذی مل گئے ہیں، تو یہ لذی بن گیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیے، لذی. ٹھیک ہے. اب یہ کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ حل کیا فی میں ذالکا. ایکچولی اس کے ورچولی معنی میں ہونا چاہیے اس میں، لیکن یہ ایک ذہن میں رکھیں، اس کی ایک اور میں ایگزامپل میں دوں گا قرآن پاک. یہ سوری سورہ بقرہ کا، سورہ بقرہ کی بالکل جو پہلی جو دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ایکچولی تو وہ کتاب یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب، لیکن عربی زبان قرآن پاک کے اندر یہ اسلوب ہے کہ اگر کسی چیز میں بہت زیادہ زور دینے کے لیے بات کی ہو نا، تو اپوزٹ جو ہے نا وہ صیغہ استعمال کیا جاتا. یعنی کہ ایکچولی اس ہونا چاہیے حل فی ھذا. ایکچولی اگر آپ اس کو بالکل ورچوئل رولز کے مطابق سمجھے نا، تو ہونا چاہیے کہ اس میں، تو اس میں کے ساتھ تو ھذا ہونا چاہیے، کیونکہ ھذا قریب کی چیز کو کہتے ہیں. لیکن یہاں ھذا کی جگہ ذالکا لکھا ہوا ہے. تو یہ زور دینے کے لیے، یہ عربی کا اسلوب ہے کہ کوئی ایک اسی، ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، کسی کو زور دے کے بات کرنی ہو تو ہم اسی الفاظ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل سے بول رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ وہی اس کی ایگزامپل ہے، حل فی ذالکا قسم الذی حجر. اچھا، اب ہجر جو ہے وہ سب لوگوں کو، ہم کو ہجر اسود کا پتہ ہے. تو ہجر جو ہے نا پتھر کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اس کا معاملہ ہے نا، کہ کسی بھی چیز کی اگر جو کوئی باؤنڈری ہوگی نا، تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہجر کا آتا ہے. تو ایکچولی یہ ہمیں، یہ لذی ہجر کا مطلب یہ اس ریفرنس سے کہہ رہے ہیں، یہ عقل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سوچ سمجھ، ہماری جو چیزوں کا جو احاطہ ہوگا نا، وہ ہماری عقل ہوگی. تو کیا ہماری عقل میں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بیسیکلی اس میں اب یہ جملہ بول رہے ہیں کہ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں کیا کوئی ایک قسم نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے اس کے اندر. یہ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہ الم تری کیف فعل ربک بعاد. اب اس کے اندر آپ، ہم سب لوگوں کو میجورٹی جو لوگ تھوڑا بہت بھی جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہوتا ہے، ان کو آخری آتی ہے. تو الم تری کیف فعل ربک فیل. ٹھیک ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی یہ وہی جملہ ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو میں اب نوٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ویسے دیکھنے کی جو سینس ہوتی ہے نا، سینس، اس کے لیے بصر کا لفظ یوز ہوتا ہے، دیکھنے کا، بصارت. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ نظر آئے گا ترا، اور کئی جگہوں پہ نظر آئے گا نظرا. ٹھیک ہے. حل ینظرون، اس طرح جملہ نظر آئے گا. تو یہ ترا کا لفظ بھی آئے گا. تو بیسیکلی یہ ترا، اب ایکچولی ہم نے یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم نے، کیا تم نے عاد کو دیکھا؟ تو ہم تو نہیں عاد کو، ہم تو کہہ دیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا عاد کو، کیونکہ وہ تو ہم سے پہلے کا ہے. لیکن یہاں پر غور و فکر کے معنی میں آ رہا ہے. کیا تم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا؟ کیا تم نے اس کو، اس کے اوپر تم نے اس کو، ان کی جو وجود تھا ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ وہ کیا چیز تھی؟ تو یہاں پر بیسیکلی انہوں نے اس جگہ پہ جو ہے نا قوم عاد اور قوم سمود، یہ بہت طاقتور ترین قومیں تھیں. اس کے بعد فرعون کا، یہاں اس میں اندر 3 قوموں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو عاد اور سمود کے نا، یہ کیونکہ عرب سے تھے وہ، تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ ان کے واقعات کو جانتے تھے. اور یہاں پر بھی ابھی بھی حضرت صالح کی جو ہے نا نشانیاں ان کی قوم کی، کیونکہ قوم عاد کے بارے میں اس زمانے میں آپ سمجھ لیں آج کا امریکہ، ٹھیک ہے، یا آج کا کوئی بھی ایک سپر پاور ہونا، وہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر تھا اس وقت کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو جو مدائن صالح، میں نے کبھی، مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن مدائن صالح ہیں یہاں سعودی عرب میں، ان کی نشانیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام جو ہے نا وہ قوم عاد پہ آئے تھے. ٹھیک ہے.
تو یہ بیسیکلی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم یاد کریں کہ بھئی قوم عاد اور قوم سمود بھی بہت طاقتور تھی، لیکن اور فرعون بھی بہت طاقتور تھا، لیکن کس طریقے سے ان کا ملیہ میٹ ہو گئے کہ فرعون کس طرح غرق ہو گیا، اور کس طریقے سے قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، اور کس طریقے سے قوم سمود پہ عذاب آیا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم کسی چیز سے اٹریکٹ نہ ہو جائیں کہ اگر آپ ظاہری طور پہ بہت کوئی طاقتور چیز نظر آ رہی ہے تو بھی اس کا انجام اللہ جو ابھی آگے آیات میں آپ کو اس کی آئے گی کہ یہ اس کی ہے کہ جو ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا گیا قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا گیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اگلی 3 سے 4 آیات میں اس بات کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترا جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے نا ترا، تو یہ ترا کا مطلب دیکھنے کے میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایکچولی اس کے ورچوئل میننگ جو اس کی جو ڈیٹیل میں ماننگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ تو علم کیف، کیف ہاؤ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، کیف الحال، یہ ہم بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسا یا ہاؤ، اور حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور حل اس طرح کے سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ جس کا جواب یس اور نو میں ہو، وہاں پہ حل کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علم لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، آ بھی سوال میں آتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں، علم تارا کیف فعل ربک بعاد، کہ تیرے رب نے، یہ کا جو ہے یہاں پہ جو نشانی، یہ ضمائر کے ریفرنس ہے، کا از فار یو، تو تیرے آپ کے رب نے یا تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ۔ یہ یہاں پہ اس میں جو لفظ ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا، یہ جو ربو کا ہے نا، اس میں رب اور کا ہے، تو یہ یا یہ کا کے معنی کی کا کے، یا یہ کا آئے گا، یا یہ کی آئے گا، یا یہ کما آئے گا، یا یہ کم آئے گا، یا یہ کن آئے گا۔ اور یہ کا اگر مذکر کا لفظ ہو رہا ہو، کی جو ہے وہ مؤنث کا لفظ ہو رہا ہو، کما جو ہے وہ دو کے لیے، دو سے زیادہ اگر مرد ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے تو ان کے لیے کم ہے، اور اگر صرف دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو اس کے لیے کن ہے۔ تو اگر یہی ربو کا تیرا رب، ربو کی فیمیل کا تمہاری فیمیل کا رب، ربو کما تم دونوں کا رب، ربو کم تم سب کا رب، اور ربو کننا تم سب عورتوں کا رب۔ تو یہ جسٹ جلدی سے میں نے آپ کو یہ سیکنڈ پرسن کے میں نے آپ کو ضمائر بتا دیا، اور یہ یور کے، یہ انگلش کے اندر ساروں کا معنی یور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساروں کا مطلب جو اس میں جو رفع والی حالت کے ہوں گے نا، وہ سارے یو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو جر اور نصب والی حالت ہوگی دونوں میں یور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا لفظ، یہ جہاں لکھا تھا بیعاد، تو یہ وہی لفظ ہے جو بسم اللہ میں آتا ہے، جو اعوذ باللہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ساتھ، ود، تو یہ ود کے معنی میں آتا ہے۔ تو عاد کے ساتھ کیا کیا، علم تر کیف فعل ربک بعاد، ٹھیک ہے، علم تر کیف فعل ربک بعاد، ٹھیک ہے۔ تو عاد کے ساتھ کیا گیا، ارم ذات العماد۔ اب یہ اس کی میں نے ڈیٹیل پڑھی تھی، تو بیسیکلی یہ رکھیں اس میں کہ یہ ارما جو تھے نا، یہ ان کے قبیلے کے، ان کے گروپ عاد کے، قوم عاد کے ہی لوگ تھے جو بہت ان میں جو ہے نا اسٹرانگ طاقتور تھے، اور ان کے سمجھ لیں کہ آپ لیڈرز میں سے تھے۔ تو ارما ذات العماد۔ اچھا، اب یہ ذاتی جو ہے نا، یہ یہاں پر اب تھوڑا سا اس کی آئے گی مؤنث اور مذکر کی پہچان میں، کہ یہ وہی لفظ ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو زی کا جو لفظ ہے نا، وہ میرے نام میں جو ذیشان میں جو آتا ہے، وہ یہی لفظ ہے جو زی میں ہے، اور یہ ذاتی جو ہے نا، یہ اس کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذات العماد، جو عماد ہوتے ہیں نا، وہ ستونوں کو کہتے ہیں، ہمارے لفظ ہمارے اس میں بھی یہ عمود، ہم کہتے ہیں عمود گرائیں، تو یہ لفظ ہمارے ہیں کہ جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عماد جو ہے نا، وہ بڑے بڑے ستون، یہ بہت اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ تو ارما ذات العماد میں بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ارم جو تھے، جو بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے والے۔ تو یہ زی جو کا لفظ یا ذات کا لفظ جو ہے نا، یا ذوالجلال والاکرام میں بھی یہی لفظ آتا ہے، تو یہ والے کا ہوتا ہے، کہیں پر بھی آ جائے نا تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، والا، ذوالجناح، پروں والا، ٹھیک ہے۔ یہ زی کے انداز میں آئے گا، یہ ذات کے انداز میں آئے گا، یہ مختلف، یہ ابھی آپ اس ڈیٹیل میں نہ پڑھیں، لیکن یہ بیسیکلی مذکر کے لیے اور لفظ ہوگا، دو کے لیے اور لفظ ہوگا، دو سے زیادہ کے لیے اور لفظ ہوگا، لیکن اس سے جو ملتا جلتا جب آ جائے نا، تو ایٹ لیسٹ آپ اس کے جب ترجمے سے آپ کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کیا یہ وہی والا لفظ ہے، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ بھی ایک
ایک سمجھے کہ وہ جو لسٹ میں نے آپ کو ایک چیک لسٹ بتا رہا ہوں نا میں، اس چیک لسٹ میں آپ یہ بھی شامل کر لیں، یہ زی کیونکہ بے تحاشا دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گا. جو ستونوں والے، ٹھیک ہے، ستونوں والے یا امادوں والے. اچھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اب آپ دیکھیں، ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا الذی، التی، ٹھیک ہے، الذین. تو یہ التی یہاں پہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں سے مؤنث کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو یہ ایک عربی کا اسلوب ہوتا ہے کہ جو جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، وہ اکثر اوقات اس کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے. جب جمع ہو، جب کوئی چیز واحد ہوگی یا مثنیٰ ہوگی یا جمع ہوگی نا، تو جو جمع کے لیے نا اکثر اوقات مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیونکہ یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، اماد کی بات ہو رہی ہے، بلاد کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے مؤنث کے اس میں آئیں گے. تو التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو یہ بیسیکلی یہ دیکھیں، یہاں پر بھی یہ ہا جو آ رہا ہے نا، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. یہ میں آپ کو یہ ایک بتا دیتا ہوں. اگر کسی کو دیکھیں پلیز سمجھ نہ آئے تو مجھے پوچھ لیں، تاکہ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سنتے ہیں تو ان کے لیے شاید مشکل ہو. یہ جو میں نے ابھی آپ کو کاف والا بتایا تھا نا، تو اب آپ ہو والا دیکھ لیں. یہ رب ہو، یا اگر یہ جو مثلہا لکھا ہوا ہے نا اس طرح، تو یہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مؤنث جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وہ مؤنث ہے. تو یہ کس طرح ہے؟ یہ ہا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. یہ ہا اس طرح جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ ہما ہو، یعنی کہ ہوتا یہ جملہ لکھا ہوتا مثلہما، تو یہ کسی دو مذکر یا کسی دو مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ مثلہا لکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے نا، وہ مؤنث ہے. یہ جسٹ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر آپ کو نہیں بھی پتہ لگتا ہے نا، تو یقین کریں یہ انداز اس کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایک اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا. اب آپ کو اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. اور ہم اگر ہوگا مثلہم، یہ لکھا ہوتا اس طرح لکھا ہوتا، تو یہ دو سے زیادہ مذکر یا مؤنث دونوں ہوں تو اس کے لیے ہم کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہا، ہما، ہم، اور مثلہن اگر ہوتا تو صرف ایکسکلوسیولی عورتوں کی بات ہو رہی ہوتی، ان عورتوں کے جیسا. تو یہ مثلہن، مثلہما، مثلہا، یہاں پر کیا لفظ ہے؟ مثلہا. ٹھیک ہے، التی لم دیکھیں وہی لم یہاں پہ بھی ہے نہیں کے معنی میں. یخلق، ابھی میں آپ کو یخلق ابھی آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، یہ پہلے دیکھ لیجئے. مثلہا، ان جیسا، فی البلاد. تو دیکھیں ہمارے زبان میں ہم لوگ بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں. سعودی عرب میں تو یہ لفظ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، بلدیہ. یہ بلدیہ یہ وہی اسی سے ہی ہے. بلد جو ہے وہ شہروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بلاد جو ہے وہ اس کی جمع ہے، مطلب بلد شہر کو کہتے ہیں، اور بلاد جو ہے وہ شہروں کی جمع ہوتی ہے. اچھا، یخلق، یہ جو ہے نا اس کے اندر جو دیکھیں جو لفظ آ رہا ہے نا، اس کا جو اندر جو مین اس کے اندر روٹ ورڈ ہے نا، وہ خا، لا اور قاف ہے. تو یہی لفظ دیکھیں تخلیق میں آئے گا، خالق میں آئے گا، مخلوق میں آئے گا. صرف اس کی ترتیب چینج ہونے سے اس کا مطلب تھوڑا سا بدل جائے گا، لیکن یہ سب کے اندر جو لفظ ہے نا روٹ ورڈ، وہ خا، لام، کاف ہے، جس کا مطلب کسی چیز کو بنانا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جس انداز میں یہ لکھا ہے نا، خلق، یخلق، ٹھیک ہے، تو یہ یخلق کا جس ترتیب سے گرامیٹیکلی لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا گیا، یعنی کہ کسی چیز کو پیدا کیا گیا. جو چیز پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے، جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ خا، لام، کاف، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو گرامیٹیکلی جو زیر زبر کے حساب سے جو یہ لفظ بنا ہے، یہ پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ یہ ابھی تک کو میں جلدی سے ریکیپ کروں گا کہ ہم 4 قسمیں کھائی گئیں: فجر کی، 10 راتوں کی، شف اور وتر کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے. کیا کہا گیا کہ بھائی کیا عقل والوں کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے؟ کیا نشانی نہیں ہے؟ کوئی دیکھا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو بہت بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اور ان جیسا کوئی طاقتور ہی نہیں پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ان جیسا کوئی ذات العماد والا کوئی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا گیا تھا. یہ ابھی تک کے باتوں کا یہ مفہوم ہے. اب آگے 2 اور کا نام لے کے اور پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. وَثَمُودُ الَّذِينَ
جاب الصخرہ بالواد. اچھا دیکھیں اب یہاں پر انہوں نے یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جمع کا صیغہ یوز کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو الذین آ گیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اب اس کے اندر یہ جو جابو اور صخر، یہ جو ہے نا، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے لیے بھی نئے تھے، یہ ہماری زبان میں اس طرح نہیں یوز ہوتے. لیکن یہ آپ اپنی ایک لسٹ بناتے جائیں گے ووکیبلری کی، تو آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی. کوئی بھی ہم لوگوں نے جب شروع کی تھی اردو یا انگلش، تو آج ہم لوگ اہل زبان ہے نا، ہمیں اردو زبان کے سارے لفظ نہیں آتے. اسی طریقے سے شاید انگریزوں کو بھی سارے انگلش کے لفظ نہیں آتے ہوں گے. وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہوگا جو ان کے جو فصحا لوگ ہیں، جو ان کے اکیڈمک لوگ ہیں، وہی انہیں کو آتے ہوں گے. تو یہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ جابو کا مطلب تراشنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ پہلے لوگ قوم تھی جنہوں نے نا چٹانوں کو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے. اور مطلب وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری وہ فن تھا جو اس ٹائم پہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں نے اونچے اونچے اور پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے. تو یہ وادی جو ہے وہ ویلی کو کہتے ہیں. یہ وادی ہمارے زبان میں بھی یوز ہوتا ہے. وادی کا یہاں پہ میں نے سننے کی کوشش کی تھی، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں تھا. اس زمانے میں جہاں پر پانی ہوتا تھا نا، وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو اس جگہ کو بھی وادی کہا جاتا تھا. تو یہاں پہ بھی جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو یہ یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے وادی لبن اور وادی یہ اور وہ. تو وادی کا لفظ بہت زیادہ یہ اس میں اس کے براڈ معنی میں. اچھا، سمود کے ایک ایک دیکھیں کیریکٹر بتائے جا رہے ہیں کہ عاد جو تھے وہ ذات المعاد والے تھے، جو سمود تھے وہ جاب الصخرہ بالواد تھے، جو چٹانوں کو تراشتے تھے اور اس سے گھر بناتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، یہ اوتاد جو ہوتا ہے نا، یہ میخوں کے لیے ہوتا ہے. اور فرعون نے سب سے پہلے جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بیڑیوں لگا کے اور گاڑ کے کا کام شروع کیا تھا فرعون. تو یہ فرعون کو ذی الاوتاد کے نام سے بتایا گیا کہ وہ اوتاد والے، میخوں والے. تو بیسیکلی اس میں مختلف اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. وہ مختلف معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تو سمبولزم کے ریفرنس سے ہم صرف اس کی کیریکٹر کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑی مونچھوں والا ہے، یا وہ بندہ بہت طاقت والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہی یہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میخوں والے تھے. تو اس نے سنا ہے پہلی دفعہ فوج بہت بڑی بنائی تھی، جو جا کے جہاں پہ کہیں رکتی تھی تو وہاں پہ خیمے لگا کے اور اس میں میخیں لگا کے وہ وہاں پر گاڑا. تو یہ بیسیکلی اس کے ریفرنس سے فرعون کو اس نام سے پکارا گیا. ان کو کیا پکارا گیا ہے؟ ذات المعاد سے. ان کو پکارا گیا جاب الصخرہ سے، اور اس کو کہا گیا ذی الاوتاد سے. تو فرعون کا کیریکٹر کو یاد کرایا گیا کہ دیکھو فرعون کتنا طاقتور تھا. فرعون نے اس زمانے میں یہ میخوں والی چیزیں بنائی تھی. آگے ان کا کیریکٹر بنایا گیا، بتایا گیا. دیکھیں اللہ زینہ، دیکھیں پھر وہی اللہ زینہ کا لفظ آ گیا. کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ جو کیا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے. یہ جنہوں نے، یا وہ کہ یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جنہوں نے وہی اسی کی کیونکہ جمع ہے. تو یہ تغو فی البلاد. تو دیکھیں فی البلاد وہی لفظ ہے جو پیچھے یہی لفظ یہاں پہ آ گیا ہے. تو یہ وہی آپ کو اگر سمجھ آ جائے، فی میں البلاد، بلدیہ کی بلاد بلد کی جمع ہے شہروں میں. ٹھیک ہے، تغوی. تو یہ جو ہے نا طغیانی، سمندر میں طغیانی کے ریفرنس سے بھی کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی حد کو کراس کر کے جو ہے نا اپنی لمٹس کراس کر کے اپنے دائرے سے باہر نکل ہے گا نا، تو اس کے لیے تغی کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہا گیا؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی. یہ ساروں کو ملا کے کہا گیا ہے کہ عاد نے بھی یہی کیا، سمود نے بھی یہی کیا، فرعون نے بھی یہی کیا. الذین طغوا فی البلاد. اب وہ آگے ان کو کیا کریکٹر بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے زبان میں یوز ہوتا ہے. ہم کامنلی یوز اکثر فاکسرو، فا کا مطلب نا پس کے معنی میں ہوتا ہے، پھر کے معنی میں ہوتا ہے. اکثرو جو کثرت کی، یہ کثرت کا بھی وہی لفظ ہے. اور یہ وہی لفظ ہے جو ہم لوگ ہم جیسے ہیں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم یہ کرتے ہیں، یا اکثر، تو وہ کثرت کے معنی میں. ٹھیک ہے، فاکسرو، پھر انہوں نے کثرت سے کیا. فی الفساد، یہ کہ فی ہا پھر وہی ہے. اب دیکھیں یہ، اب آپ کو یہ جسٹ ہے کہ یہ یہاں پر فی ہا یہ مونس والا آیا ہوا ہے، اٹ از ریفرنگ ٹو بلاد. ٹھیک ہے، ریفرنگ ٹو بلاد. یہ اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ فی البلاد کے اندر ہی انہوں نے فساد کیا. کہ اکثروں نے کیا کیا ہے؟ فی حل فساد، اس کے اندر انہوں نے فساد کیا. فساد کا لفظ ہمارے لیے فسادہ، فاسد، جو تباہی پھیلانے والا، جو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. اس کا بھی بہت براڈ معنی ہے. تو یہ فی ہم ہوتا، تو یہ فی ہم یعنی کہ فی، کیونکہ دیکھیں جو اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی یہ حرف جار ہوتے ہیں نا، جب حرف جار کسی کے ساتھ لگتے ہیں نا، تو وہ اپنے اگلے والے لفظ کی آرکیٹیکچر کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے لیے لفظ جو ہوتا ہے وہ حروف جار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ فی میں کے اندر جو ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ مونس کا صیغہ آ رہا ہے استعمال، فی حل فساد. یہ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ وہی والے لفظ. ٹھیک ہے. اچھا، فی الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب. اچھا اب آپ اس میں نہ دیکھیں کہ علیہم ربک، یہ دونوں کے اندر گرامر یہ ضمائر یوز ہو رہے ہیں. یہ علیہم جو ہے یہ ایکچولی آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. پلیز مائک میوٹ کر لیں. جی جو علیہم ہے نا وہ علا اور ہم یہ مل کے بنا ہے. تو یہ علا جو ہوتا ہے ایٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہوتا ہے ان. تو یہ علیہم یہ جب مل کے بنا ہے، یہ دیکھیں غیر المغضوب علیہم یہ وہی لفظ ہے، غیر المغضوب علیہم ان پر. ٹھیک ہے. علا اور ہم. اور یہ ہم جو ہے وہ ہم اس لیے ہو گیا یہ علا کی وجہ سے، کیونکہ یہ اب ہم نہیں رہے گا، یہ ہم ہو جائے گا، یہ جر کی حالت ہو جائے گی. تو یہ اس لیے مل کے یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہو گیا. اور دوسرا لفظ کون سا تھا؟ فصبا علیہم ربو کا. ربو کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا رب. فصبا علیہم ربو کا سعود العذاب. اب اس کے اندر جو یہ سبا اور سعود یہ دو لفظ ہیں. عذاب تو ہم لوگوں کو ہماری اردو میں یوز ہوتا ہے تو ہمیں عذاب کا مطلب پتا ہے. اللہ میں نے آپ کو بتا دیا پر ربو کا آپ کے رب. ٹھیک ہے. فصبا، فصبا نہ ڈیلنے کو کہتے ہیں، برسانے کو کہتے ہیں، ڈالنے کو کہتے ہیں. تو یہ پانی کو جگ سے انڈیلنے کے لیے بھی فصبا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ساؤتھ یہ کوڑے کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ووکیبلری کے الفاظ آپ کے دو اس کے اندر ہے، یہ فصبا ڈالنا انڈیلنا اور ساؤتھ کوڑا. پھر کیا کیا؟ فصبا علیہم ربو کا، ان کے رب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ڈال دیا. اور یہ اگلی بات ہے جو ہم سب کے لیے ہے کہ رب ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی چھت پہ کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں سب دیکھ رہا ہوں، بچوں میں آپ کو صرف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا کوئی بندہ کسی جگہ جا رہا ہو تو وہاں پر کسی ڈاکوؤں نے کوئی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے، یا ابھی پچھلے دنوں جو سب لوگ دیکھتے رہے ہیں ارتغل، تو ارتغل میں تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی گھات لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ بیسیکلی یہ وہی مرصاد کا مطلب وہی ہے. یہ ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ورچولی یہ میننگ ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کو فزیکلی کسی جگہ پہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ نے ان کی رسی جو ہے نا جو وہ ڈھیلی کی ہوئی ہے. ہم سب کے لیے یہ میسج ہے. یہ دیکھیں اب آپ کہیں گے نا کہ اس میں یہ تو فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو ہم تو فرعون نہیں ہے، لیکن ایکچولی ہم ہر انسان کے اندر فرعون ہے. وہ ہم کسی سے ہوتی ہے نا تو لڑائی ہوتا تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ فرعون نہ بنو. ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑا فرعون تھا. تو وہ بیسیکلی یہ ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ جو ہر وہ انسان کے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانے گا، اس کے اندر اپنی مرضی ڈالنے کی کوشش کرے گا، جہاں پر ایک میری رائے ہے، ایک اس بندے کی رائے ہے، اس بندے کی رائے ہے، ان تمام رائےوں کی موجودگی میں کوئی بندہ یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کرنے کو کہا ہے، تو خالی اس کو یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ تو حدیث ہے. تو حدیث تو ماننا نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے. نہیں، یہ 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 اسی طریقے سے ہے کہ جو کہیں کوئی بات ہو رہی ہو تو کوئی بتا دے کہ بھئی یہ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے انستھیزیا کے لوگ ہیں مورگن میں یہ شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی مورگن میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہوگی. پھر وہ بندہ آگے سے کچھ بولے گا نہیں، یا وہ کھول کے دکھا دے گا کہ بھئی دیکھو یہ مورگن کے صفحہ نمبر 75 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو یہ اسی بات کی ورچولی آگے ہے کہ اگر ہمیں یہی احساس ہو جائے نا کہ ہم تو چلو ہمارا ایمان اتنا نہیں پختہ ہوگا، ہو سکتا یا ہر انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے رب کو محسوس کروں، لیکن کم از کم ہمیں یہ تو احساس ہونا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ایکچولی یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. یہ اگر ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، صرف اپنے آپ کے اپنا تجزیہ کر کے اپنا احساس کر کے دیکھیں. اگر ہمیں یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہم کسی کے خلاف کوئی سازش نہ کریں، ہم کسی کو کوئی دکھ نہ دیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ جو ہے وہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. اگر ہم کسی کو دھوکہ بھی دے رہے ہوں گے تو ہم اس کو دھوکہ دے کے بہت خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو کتنا زبردست طریقے سے بیوقوف بنا لیا. لیکن ریالٹی کیا ہے
کہ یار اللہ تو ہے نا جو دیکھ رہا ہے. یہ بیسیکلی یہ وہی مانی ہے کہ انا بے شک، انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، رب کا آپ کا رب، لبل مرصاد ہاتھ لگا کے، اللہ اللہ نے ایک ہاتھ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے آگے جو ہے یہ ایک بہت ہمارے لیے زبردست میسج ہے. ان اگلی 2 آیتیں ہیں جو ایک ہی تقریباً میں میسج میں لکھی ہوئی ہیں. ایک کے اندر نعمت اور اکرام کی بات ہے اور ایک کے اندر تنگی کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے میں آپ اس کو سمجھیں. اس کا مفہوم میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں نا اگر کسی انسان اپنے آس پاس دیکھتا ہے یا خود اپنے بارے میں بھی دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر مجھے بہت نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مجھے بہت میرے پہ میرا کامیاب ہوں، میں بہت سکسیسفل ہوں، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کامیابی ہو گئی. کیونکہ اگر وہی انسان اسی انسان پہ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا. یا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ دوسرے ایک معنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اگر کسی کو پہ دنیا میں بہت نعمتیں مل رہی ہوں نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے راضی بھی ہے. یا اگر کسی کے اوپر بہت تکلیفیں ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ میرے سے ناراض ہو گیا. کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، یا ایون کسی کو کوئی چیز ملتی ہے، تو وہ بھی امتحان ہے. اور جب اللہ کسی کو آزما رہا ہوتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے. ہاں یہ اگر آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے میرے ساتھ سنی ہو، میں نے ایک دفعہ دعائے طائف ڈسکس کی تھی، وہ پچھلے ریکارڈنگس میں آپ کو ملے گی، وہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ آپ ضرور سنیے گا. لیکن اس کے اندر میسج یہ تھا کہ اس دعا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ یا اللہ اگر یہ جو میرے پہ تکلیف آئی ہے نا، اس میں تو میرے سے ناراض نہیں ہے نا، تو فلا ابالی، تو مجھے کھلی بلی ہے. یہ سعودی عرب میں جو لوگ ہیں ان کو یہ کھلی بلی کا لفظ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی، میں لاؤ بالی ہوں اس سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے. تو جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا، ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کسی کو بہت نعمتیں مل رہی ہیں نا، تو اللہ کی رسی کبھی کبھی بہت اللہ ڈھیلی کر دیتا ہے. دیکھیں اس دفعہ اگر ایسی بات ہوتی تو کفار جو ہیں ان کو تو اللہ کچھ نہ دیتا. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ کی صفت رحمانی ہے. رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے اس بندے کو، کہ جس نے اس کی ذات کی نفی کی ہے نا، اللہ نے اس کو بھی اس دنیا میں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. یہ وہی اسی کی ہی اگزامپل یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے خود. تو یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہیں اس دنیا میں بہت نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تمہیں بہت زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، تو اللہ تجھ سے واقعی میں اللہ تجھ سے راضی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان 2 آیتوں میں اگلی جو آ رہی ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. فامل انسانو، اور جو ہے انسان جو ہے اذا جب اس کو انسان کو کیا ہوتی ہے، اذا مبتلاہ، جب وہ مبتلا کیا جاتا ہے، جب اس کو مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے. تو یہ ہے اذا، جب مبتلاہ ربہ، اس کا رب کیا کرتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، وہ کیا کرتا ہے اس کو، پھر وہ اس کو عزت دیتا ہے. یہ ہو جو ہے نا یہ اس کے لیے آ رہا ہے، یہ انسان کو بنا کے نا، یہ ہو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ہو از فار سنگل پرسن، ایک واحد کے لیے ہوتا ہے، اور جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ یہ جملہ بولا جائے، فمل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. ٹھیک ہے. جب اس کو اکرام اور عزت دی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یقول ربی اکرمن. تو کیا کہتا ہے، فا یقولو، یہ قول کا مطلب بولنے سے لیے ہوتا ہے. فا یقولو، وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، یہ ربی ہے، اس میں رب پلس یا، تو یہ ربنا اگر ہوگا تو وہ ہمارا رب ہوگا، ربی میرا رب. تو میرے رب نے کیا کیا، اکرمن. تو وہ کیا، صرف اس چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کو اس دنیا میں نعمتیں مل گئی ہیں نا اور اس کو عزت مل گئی ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ نے بہت عزت دی ہے. وہ ہاذا من فضل ربی. بےایمانی کر رہے ہوں گے اور دکان کے باہر لکھا ہوگا ہاذا من فضل ربی. تو یہ ہاذا من فضل ربی پتہ نہیں ہے یا نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوئی. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ اگر کسی کو بہت پیسہ یا بہت عزت ملی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے آگے بہت اللہ اس سے خوش بھی ہے. ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کا امتحان لے رہا ہو اور شاید ڈھیل دے رہا ہو کہ شاید یہ بندہ میری طرف پلٹ جائے. وہ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. تو اس کے اندر وہ دیکھیں وہی جملے کی وہی طرز ہے. اور جب وہ مبتلا کر دیتے فقدرا، یہ قدرا یہ میرے لیے بھی نیا لفظ تھا. قدرا کا مطلب تنگ کرنا ہوتا ہے. فا پھر قدرا، یہ اس کی اس لفظ کی بہت ڈیٹیل مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ آپ اس کو یہ ورچولی یاد کر لیجئے صرف کہ قدرا کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا. علیہ، یہ علیہ اس پہ ہے، الا اور ہو، رزق ہو، اس پر، رزق اس کا. ٹھیک ہے. یہ کہ جب وہ اس پہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، اس کا رزق،
جب وہ کیا کر دیتا ہے، جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ اہانت برے کلمات، یہ جملہ ایک آپ سنے ہوئے، انہوں نے مجھے بڑے اہانت بڑے کلمات میرے لیے استعمال کیے، تو وہ ذلیل کرنے کے معنی میں یہ اس معنی میں، ٹھیک ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ ان دو میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، اور غور سے اس آیات کے اوپر ذرا تفکر کریں کہ کیا ہم لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ اگر ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا ہے تو اللہ ہم سے بہت خوش ہے، یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ ہم سے بہت ناراض ہے. یا کسی اور دوسرے بندے کے ریفرنس سے بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو، اور کسی کے اگر بہت تکلیفوں میں ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس پہ عذاب دے دیا ہے. نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ صرف اور صرف ہمارا رب جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا، ہم اپنی ناقص عقل سے ہم یہ اس چیز کا فیصلہ، نہ ہی کسی کو اللہ نے اختیار دیا، نہ ہی کسی کو اللہ نے اختیار دیا کہ کسی کو وہ کہے کہ نہیں یہ تو بہت ہی برا ہے اور یہ جہنمی ہے اور یہ جو اس طریقے پہ عمل کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہمیں نہیں اختیار، ہمیں نہیں اختیار. ہم یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی یہ اس میں. اچھا، کلا بلّا تکرمون الیتیم. اچھا، اب یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں بات کہ یہاں پر نا ایک بڑا ہی زبردست چیز کو انہوں نے کیا ہے، جو کہ عام طور پہ جب آپ پچھلی قرآن پاک کی آیت یا ہم اپنی ان میں کریں گے نا تو ہم یتیموں کو پیسے دینے کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بالکل ایک ڈفرینٹ پیرائے میں بات ہوئی ہے کہ کلا ہرگز نہیں. کلا بہت اسٹرانگ لا کے لیے ہوتا ہے، کلا. یہ کلا از ویری اسٹرانگ نہیں. کلا بل لا، بلکہ نہیں، یہ بلکہ کے لیے معنی میں ہوتا ہے نا، کلا بل لا، بلکہ نہیں، تکرمون الیتیم. یہ تا یہاں پر یہ رکھیں، یہ تا از فار یو. یہ تا یہ میں انشاءاللہ فیل جب شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. تا جو ہے یہ اس انداز میں جب آتا ہے نا تو یہ فار یو ہوتا ہے. تکرمونا، یہ دیکھیں اس سے وہی کرما، اکرام، یہ وہی لفظ ہے، لیکن یہ تا لگ کے یہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ مل کے یہ تکریمون بن گیا، لیکن اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے نا وہ یہ وہی اکرام ہے، کارامیم، کرم. تو تکریمون الیتیم، تو یہ کہا گیا ہے کہ تم اب عزت نہیں کرتے یتیم کی. کئی دفعہ آپ نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے، آپ اپنے ذرا آپ سوچیں، ذرا اپنی کریں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو یا کچھ اس کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو کر بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بہت بہت یہ نہیں کیا گیا ہے، دیکھیں اس میں کر کے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ یتیموں کی جو ہے وہ یہ اس دیکھیں پچھلی باتوں کو بیک گراؤنڈ میں کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے وہ یتیموں کی عزت نہیں دیتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ طعام اور مسکین کا لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. طعام ہم کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور مسکین ہوتا ہے جو جس کے پاس نہیں وسائل ہوتے. اللہ ہر کے لیے معنی میں ہوتا ہے. واہ، یہاں پر قسم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر اور کے معنی میں آ رہا ہے. اور لا جو ہے وہ نہیں کے لیے. ولا یہ ڈفرنٹ لفظ ہے جو ووکیبلری میں آپ کے لیے نیا ہے. تحادون، ترغیب دینا. ہم کہتے ہیں نا ہاں بھائی چلو کھاڑی پہ سیل لگی ہوئی ہے، خواتین دعوت دیتی ہیں، چلو بھائی کھاڑی پہ چلو، وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہیں، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو. دوستیں بھی، یہ دوستوں کا وہ کہیں سیر کرنے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میڈیکل کالج کی بات یاد آ گئی مجھے، ترغیب کے ایکسپلین دینے کرنے کے لیے کہ ہمارے دوستوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلطی سے پہلے چلا گیا فروٹ شاپ تو دوسرے کو ہو کے کچھ کھا پی کے آ گیا نا، تو اب اس کو دوبارہ اس نے نہیں بھی کھانا پینا نا تو اس کو کان سے پکڑ کے ہم لے کے جاتے تھے، تو بغیرت تو پہلے کیوں گیا تھا، اب تو چل میرے ساتھ. تو یہ بیسیکلی ترغیب کے معنی میں یا اس کو رغبت دلانے کے معاملے میں، یا اس کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو یہ تھوڑا سا شاید ڈفرنٹ ہو جائے گا، لیکن ترغیب دلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انسسٹ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بھئی یہ کام تم کرو. تو یہ ہوتا کئی دفعہ، بلکہ ہم کسی کو ترغیب اس لیے نہیں آتے، وہ کہے گا ہاں بھائی تم کیوں نہیں کر رہے. اس ڈر سے ہم کسی کو نہیں کہتے بات کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ ہاں بھائی ان کی مدد کریں تو وہ کہے گا کہ بھائی تم بھی کرو. تو یہ اسی وجہ سے ہم تو یہ بیسیکلی یہاں پر اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جب رہتے ہیں نا تو ہم اکیلے ایک اینٹی نہیں ہے. ہمیں دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے دوسروں کی فکر کرنی ہے. اگر کوئی دوسرا کسی غلط رستے پہ ہو تو ہمیں اس کو بتانا، اگر ہم اس سے مخلص ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، تو ہم کو اس ڈر سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہمیں اس کو سال پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر میرا کوئی دوست ہے، کوئی وہ اگر غلط حرکت کر رہا ہے، یا میرے ریفرنس بھی اگر کوئی میں غلط کر رہا ہوں، تو میرا وہ دوست نہیں ہے جو مجھے نہیں منع کر رہا.
یہاں پہ پھر بے تحاشا آ جائیں گی کہ جی اب تو نارمز ہی بدل گئے ہماری سوسائٹی کے. لیکن بیسیکلی یہ ان باتوں کے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے, ہمیں دوسروں کو بھی کہنا چاہیے. تو یہاں پر وہ یہ دو باتیں بتا دی. ایک کیا ہے کہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے, اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ آپس میں ترغیب نہیں دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی. اچھا, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, یہ بڑا زبردست جملہ. یہ اس کے اندر جو ہے نا دو لفظ ہیں, اس سے شاید آپ واقف ہوں. یہ یہاں پر عقل کا مطلب ہوتا ہے, عقل کا مطلب کھانے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تم کھا جاتے ہو. یہ تراث جو ہے میراث کو کہتے ہیں. تو میراث کے وراثت کے ریفرنس سے یہ تراث کا لفظ یہ تم کھا جاتے ہو. عقلل کھانا کھا جانا, لما لما یہ بھی ڈفرنٹ لفظ ہے. لما کا مطلب سمیٹنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہو تم تو کھا جاتے ہو میراث. یہ اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو بھی وارث وراثت کا نظام نہیں تھا, تو ہمارے اسلام نے آ کے سب کو اس کو ایک بہت بیلنس طریقے سے سب کو حصہ دیا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا نا وہ اس کی ساری وراثت کھا جاتا تھا. تو یہ آج بھی دیکھیں کیا ایسا نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں چلے جائیں, کیا ہوتا ہے یتیموں کے مالوں کے ساتھ, کیا ہوتا ہے. ایک بیچاری عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جائے, اس کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ سارے اس کی وراثت جو اس کے بچوں کا حق ہوتی ہے وہ کھا جاتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. کس طرح مطلب ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو یہ وہی والی بات کو یہاں پر بتایا گیا کہ تین باتیں آ گئی کہ کیا کیا خرابیاں بتا رہے ہیں. یہ بتا, اس میں ایک میسج اس کی اگر انڈرسٹینڈنگ میں کریں پچھلی آیات کو ساتھ ملا کے, تو یہ ساری باتوں کو ہم کر بھی لیں کہ کسی کو بہت زیادہ عزت ملی, سب کچھ ہے, اس کے ساتھ اگر وہ یتیموں کو کوئی عزت نہیں کرتا, یا جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا, اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے, اور اس کو مال سے آگے اگلا دیکھیں جملہ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو یہ محبوب, حب, یہ محبت, یہ ساروں کا لفظ یہی ہے. یہ وہی لفظ ہے, یہ تھا بیم واو, ٹھیک ہے. تو یہ وہی لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں مختلف اس میں انداز میں. اس کا روٹ ورڈ شاید کچھ اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن اس میں یہ محبت والا روٹ ورڈ ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, یہ جمع بہت زیادہ کے لیے لفظ ہے. یہاں پہ لمحہ تھا سمیٹنے کو بہت, یہاں پر جمع جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کرنے کے اس میں ہے, ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آگے یہ ساری باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ نا تم یتیموں کو عزت نہیں کر رہے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے, اور وراثت بھی کھا جا رہے ہو, اور مال کو جمع کرنے کی تمہیں بہت زیادہ محبت ہے. تو آگے اب کیا کہیں کہ ہوگا کیا, کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا. یہاں پہ بات ہو گئی کہ قیامت کا جب دن آئے گا, ہرگز نہیں, جب دُکَّتِ الْأَرْضُ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی, دکن دکا. یہ اب بہت ہی ایک ہی لفظ کو دیکھیں 3 دفعہ لکھا گیا ہے. یہ وہی لفظ ہے, دکتی دکن دکا, یعنی کہ بالکل کوٹ کوٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو یہ قیامت کے دن کی نشانی ہو رہی ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور جو فرشتے وجاء الحق زہق الباطل ہے, اذا جاء نصر اللہ, آنے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ جب آ گئی ہے. ویسے یہ جا ہماری لینگویج میں ہم جانا کو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ جا یہ ہے وہ مطلب آنے کے معنی میں, ٹھیک ہے. والملکہ یہ فرشتوں کے لیے, صفن صفا, صف در صف, ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات, یہ بیسیکلی یہ بھی ایک ورچوئل میننگ میں ہے. اس کی ایگزیکٹ ورڈز میں آپ نہ جائیں, آپ اسے اس کی ورچولی میں کریں کہ اس وقت جو ہے فرشتے اور رب کی ذات جو ہے وہ صف در صف فرشتے جمع ہو جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, یہ آگے اس کی میں نے تفسیر سنی تھی, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس دن جہنم کے بارے میں یہ ڈسکرپشن ہے کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا, اور اس کی جو ہے وہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو میں امیجن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہت ہی خطرناک سی کوئی بلا آ جائے تو ہم کتنا ڈر جائیں گے. یہ وہی والی مثال ہے کہ جہنم کو اس دن 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کی تمثیل میں, اب یہ ہے متشابہات. اب آپ کو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ قرآن پاک میں کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات کے اس میں, تو یہ بھی ایک متشابہات ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کس طرح ہوگا, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں. صرف ایک امیجن کریں کہ ہمارے سامنے جہنم کے وجود کو لے آیا جائے گا, تو اس وقت جو ہے نا ساری لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. وجیء یومئذ جہنم, ٹھیک ہے. اس دن یوم ہم لوگ کا ہے, وجی کا میں نے آپ کو بتا دیا, وہی وجا وجی یہ وہی لفظ ہے, لائی جائے گی, ٹھیک ہے, آئے گی اس دن جہنم, جہنم کو لے کے آیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکری,
اس دن کیا ہوگا؟ نصیحت پکڑ جائے گا انسان. اور کیا فائدہ ہوگا اس دن اس کی نصیحت پکڑنے کا؟ یہ جملہ کہا جا رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان. اس دن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ تذکر کر لے گا، نصیحت پکڑ لے گا. وَأَنَّا، اور کیوں کر، لہو، اس کے لیے، ذکرہ. اگر اب کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ جب جہنم آ گئی ہے تو اب اس ٹائم پہ ساری سمجھ آ جائے گی. تو یہ اب آپ امیجن کریں کہ کوئی، میں آپ کو بہت یہ ایگزامپل نہیں، پیپر سارے دن کی پڑھائی نہیں کی، امتحان میں گیا نا تو اس ٹائم پہ اوہو یہ تو میں نے ریوائز ہی نہیں کیا، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں. تو اس ٹائم پہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا یہ اس حالت کو اس وقت آپ امیجن کریں کہ جب پیپر کے بالکل دینے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی آپ کو بتائے کہ یہ تو تم نے پڑھا ہی نہیں، یہ تو تم نے پڑھا ہی نہیں، لیکن اب تو پیپر ملنے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس ٹائم پہ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس ٹائم پہ اگر ہمیں یاد بھی آ گیا تو ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو ہم یا پیپر دے دیا ہے، اس کے بعد اب پیپر جب چلا گیا تو اس وقت بعد میں یاد آ رہا ہو کہ اچھا میں نے تو یہ بھی نہیں لکھا تھا، یہ بھی نہیں لکھا تھا، اب تو پیپر چلا گیا، آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ وہی دیکھیں وہی چیز ہے کہ اس ٹائم پہ جب جہنم آ جائے گی نا تو اس انسان نصیحت پکڑ جائے گا، لیکن اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کیوں کر فی معنی میں آتا ہے انا، لہو، اس کے لیے، لاہو یہ لام اور ہو ہے، اس کے لیے ذکرہ. اس ٹائم پہ اس کے لیے نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا یا لیتنی. یہ سورہ نبا میں بھی آتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. وہ اس ٹائم پہ کافر کہے گا کہ کنتو ترابا، تراب مٹی کو کہتے ہیں، کہ اے کاش میں تو مٹی ہو جاتا. تو یہی اس وقت جب یہ وقت آئے گا اس وقت کہے گا کہ میں نے قدمتو قدمہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا، بھیجنا، آگے بڑھنا. یہ اس کے مختلف معنی میں آتا ہے. یہ لی حیاتی. اس ٹائم پہ ہمارے منہ سے یہ نکلے گا یقولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی. یہ آئی ایم سوری کہ شاید 5-10 منٹ مزید لگیں گے، لیکن یہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیونکہ یہ میں نے ڈیٹیل سے پہلے بتایا تھا، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. I will try کہ within next 5 to 10 minutes we will finish. ٹھیک ہے. یہ وجی یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ کاش کہ میں نے کچھ اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. یہ لام ہے حیاتی، حیات زندگی کو کہتے ہیں. لی یہ وہی لام آ رہا ہے. یہ جو حروف جار ہیں نا، ان کی لسٹ پلیز آپ لکھیں. لام، با، واو، الا، الا، یہ من، فی. یقین کریں یہ ہر آیت کے اندر آئیں گے. ہر دوسری آیت میں آپ کو حروف جار نظر آئیں گے. تو یہ لام ہے فور. ٹھیک ہے. لی حیاتی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. اور یہاں پہ اس کی بھی مثال ہے کہ اصل زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا میں نے. یا اس سے یہ بھی اس سے مطلب بنتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس میں یہ کہا ہے کہ اس دن، تو یہ فا جو ہے نا پس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اب اس میں دیکھیں یہ یہاں پر بھی عذاب ہے اور یہاں پہ بھی عذاب ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی عذاب نہیں دے گا، کوئی نہیں عذاب دے گا. لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. احد یہاں پہ اللہ کی ذات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے گا. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اب یہ یہاں پر یہ گرامیٹیکلی جو ترتیب آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ نہیں عذاب دیا جائے گا. عذابہو اس عذاب جیسا احدہ جو ایک کوئی دے رہا ہے. یہ ایک عذاب کی پہلے میں جملے میں بات ہو رہی ہے اور اگلے جملے میں کیا ہو رہی ہے، پکڑ لیتے ہیں نا کسی کو. تو یہ جو توثیق ہوتی ہے، میثاق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہی جملہ ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اس دن کوئی نہیں باندھے گا وثاقہو. بالکل دیکھیں یہ کتنا گرامیٹیکلی کتنا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو یہ بالکل آیتیں بہت ایک اس میں ترتیب میں نظر آئیں گی کہ اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا اور اس دن کوئی اس جیسا باندھے گا نہیں. تو یہ وہی جملے میں ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی باندھے گا نہیں، کوئی ایک اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کہ اس جیسا کوئی نہ کوئی باندھے گا، نہ اس جیسا کوئی عذاب دے گا. اور یہ وہ آیت ہے جو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر انسان اپنے لیے دعا کرے. آپ بھی دعا کریں کہ جب ہمیں اس دنیا سے جا رہے ہو نا، تو جب ہماری فرشتے ہماری جان نکالنے کے لیے آ رہے ہو نا، تو فرشتے ہمیں یہ آ کے آواز دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس،
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये इसमें ये या तो हन्ना में ये भी ये पुकारने के लिए होता है। तो ये या अय्युहल लज़ीना, तो या अय्युहा अगर ये मुज़क्कर का लफ्ज़ होता ना तो यहाँ पे होता या अय्युहन नफ्स। लेकिन क्योंकि नफ्स जो है ना वो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं अरबी ज़बान में, तो इसलिए या अय्यतुहन नफ्स आ गया। मुतमइन्नतु, नफ्सुल मुतमइन्नतु, मुतमइन नफ्स, मुतमइन नफ्स, और ये नफ्से मुतमइन वो होगी कि जिसने अपने रब को राज़ी किया, और अपने रब को उसने राज़ी किया और उसने अपने रब की हर बात पे कहा समयना व अताना, और जिसने ये ज़िंदगी को बहुत उस तरीके से गुज़ारा कि जिस तरीके से उसके रब ने उसको गुज़ारने का कहा था, और उसने उन चीज़ों से रुक गया जिसको उसके रब ने करने से रोका था, और उसने हर वो काम किया कि जिसका हमारे रब ने हुक्म दिया था, ठीक है? अब ये कहा जा रहा है उसके लिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई, चल वापस चलो, इरजिई। ये रुजू करने के मानी में आता है। हम लोग जो कहते हैं ना रुजू किया, तो ये वो बेसिकली रुजू करने का भी यही मतलब होता है कि वापस चल। ये इरजी इला रब्बिकी, इला देखें तरफ होता है, ये भी हरफ जर है। इला रब्बिकी, आप अपने रब की तरफ, इरजी इला रब्बिकी, चल अपने रब की तरफ चल। रादियतम मर्दिया। अब देखें, ये वही लफ्ज है राजी, यहाँ पे भी राजी है, यहाँ पे भी राजी है। एक राजी हो रहा है, और एक जिस मतलब ये नहीं कि राज़ियतम राज़ी होकर चल, मर्दिया, और वो जिससे राज़ी हो गया हो। तो ये बेसिकली अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी हो गई है, और तुम भी राज़ी हो। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, पसंदीदा बन के चल। और आगे जुमले में 2 बातें आ रही हैं, एक इबादी और एक जन्नती। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि चल तू दाखिल हो जा अपने नेक बंदों में। वदखुली जन्नत वदखुली जन्नती, और चल अपनी जन्नत में चल। तो ये बेसिकली है, और यहाँ पे ग्रामेटिकली एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि देखें, फ़ा का मतलब बस होता है दाखिल, यही जो हम लोग कहते हैं दाखिल, फ़ी इबादी में है, फ़ी में कहते हैं, और इबादी ये नेक जो इबादत करने वाले बंदे हैं। फदखुली फ़ी इबादी, जो बंदे होते हैं उनमें फिज़िकली दाखिल नहीं हुआ जाता ना, तो ये तो एक उस ग्रुप के लोगों में शामिल होना है। तो उसके साथ देखिए फ़ी का लफ्ज़ आया है। ये और फ़ी का लफ्ज़ यहाँ पे आना ज़रूरी है ग्रामेटिकली, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जुमला लिखा फदखुली फ़ी इबादी। अब एक्चुअली तो यहाँ पर भी आना चाहिए फ़ी, लेकिन जन्नत में फिज़िकली एंटर होना है। तो वहाँ पर जिस जगह में फिज़िकली एंटर होना हो ना, वहाँ पे फ़ी नहीं आता। तो अब आप ये देखें, ये मैंने जब ये ग्रामर पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने ये इस जुमले की एक्सप्लेनेशन की थी। तो ये मुझे बहुत देखें, ये इससे जब आपको किसी भी ग्रामेटिक किसी भी एक किसी भी ज़बान के किसी भी उसके आपको जब रूल समझ आ जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ आती है। तो मैंने जब कोशिश की और थोड़ा-सा समझने की कोशिश की है तो समझ आना शुरू हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ़ी का मतलब होता है में, किसी चीज़ में। तो वो चीज़ के जिसमें फिज़िकली दाखिल नहीं हुआ जाता ना, उसके लिए फ़ी आएगा, और जिसके अंदर फिज़िकली दाखिल हुआ जाता है, उसके में नहीं आएगा, ठीक है? तो देखें यहाँ पे इबादी नेक बंदों में, तो नेक बंदों के फिज़िकली तो नहीं शामिल होना ना, वो एक वर्चुअल मीनिंग में मान ली हो रहा है कि अब उन लोगों में हम शामिल हो गए। वदखुली जन्नती, और जिस जन्नत में फिज़िकली दाखिल होना है, उसके लिए फ़ी नहीं आया, ठीक है? तो ये है जी सूरह फजर। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी लिमिटेशंस, अपनी औकात के मुताबिक जो मैं बता सकता था वो मैंने बताया है। आगे मैं आप लोगों को जो लिंक भेजूँगा उसमें डॉक्टर इसरार, डॉक्टर फरहत, और और 1-2 एक और मैंने 1-2 लोगों की तफ़सीर सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे शेयर कर दूँगा, आप जिसकी भी सुनना चाहते हैं, वो आप सुनें, थोड़ी-सी कोशिश करें, फिर बिफ़ोर आई फिनिश के देखें, ये काम करना देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी हिम्मत करें ना, तो ये मुश्किल नहीं है। और अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने कोई आप लोगों को कोई मैं आपको बैठ के मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना ही मेरे पास कोई इस मामले में बेतहाशा इल्म है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ़ मैंने आपको एक तरीका बताया है, जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग को हिम्मत करें, कोशिश करें, डरें नहीं। अल्लाह जो है ना, अल्लाह को इन्नमल अमाल बिन्नियात, अल्लाह अल्लाह जो है वो नियतें जानता है, अल्लाह हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है। हमारे दिल में जो ख़्याल आता है, वो हमें शायद बाद में पता लगता है, हमारे रब को पहले पता चल जाता है। तो हम इस दुनिया में तो बेबस हैं। देखिए हाँ, हम तो वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है। तो अगर अच्छी नीयत से अगर आप कोई काम करेंगे तो आप देखें, यकीन करें, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, अल्लाह आपके लिए रास्ता खोल देगा। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
یہ میری گزارش ہے، یہ پچھلی ساری ریکارڈنگز جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آپ اس چیز کو تھوڑی سی اگر کوشش کریں گے تو آپ کو ملے گی، اور باقی یہ کہ سورس سے کریں جو مطلب بیسیکلی گرامر کے بارے میں آخری بات ایک کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی لینگویج ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس گرامر اس کے رولز پڑھتے ہیں، اس کے الفابیٹس پڑھتے ہیں، وہ کس سے مل کے کس طرح لفظ بنتے ہیں، اور لفظ سے آگے کس طرح جملے بنتے ہیں، اور جملے سے آگے کس اس کے رول ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم نے عربی زبان کے لیے کرنی ہے۔ تو عربی زبان ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوگی تو قرآن پاک تو لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ تو ہم نے تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے کوئی سمجھے؟ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔